برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، النبی المبید ورسول المصدق ابی القاسم محمد ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، صلوات بھیجیے محمد۔ سوگواران بزم عزا، آج یہ چوتھی اور قرآن مجید کی مسلسل جو آیت آپ کی سماعت کی نظر کی جا رہی ہے، اس کی روشنی میں اسلام اور محافظین اسلام کے حوالے سے یہ آخری گفتگو۔ خالق دو جہاں کا ارشاد حق، اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور خدا تمہیں ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔ عام طور پر دنیا بھر میں جب انسان قیام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے نگاہ اپنی قوت کی جانب کرتا ہے کہ میں جس سے لڑ رہا ہوں مجھ میں لڑنے کی اتنی قوت ہے بھی یا نہیں۔ انسان اپنی استطاعت کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن جہاں ایمان ہوتا ہے وہ مادیت پہ نگاہ نہیں رکھتا، وہ مادیت پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ مومن اگر ہوگا تو توکل تو اللہ کی منزل پر ہوگا، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی شے اتنی قوی تر نہیں ہے کہ جتنا کہ خود خالق قوی تر ہے، اور جسے اللہ پہ بھروسہ ہو پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر خدا نتیجے میں اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ عام طور پہ ہم اس ترقی یافتہ معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور ہر صاحب عقل یہ دلیل سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ جو قیام کر رہے ہو آپ کے پاس قوت ہے کیا؟ لیکن اگر ہم زمین پر مسلسل رونما ہونے والے مناظر کی جانب نگاہ کریں، جہاں زلزلے بھی آتے ہیں، جہاں سیلاب بھی آتے ہیں، تو زمین پر ہونے والے یہ مناظر مشاہدات کی روشنی میں ہمیں دلیل دے کے جاتے ہیں کہ جب کبھی زلزلہ آتا ہے اور زمین پہ جھٹکے لگتے ہیں تو بلند و بالا بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کچے مکانات ہیں وہ حفاظت سے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ بلند و بالا بلڈنگیں دنیا میں قوت کی علامت ہیں، کمزور اور کچے مکانوں کی حیثیت ہی کیا، لیکن وہ برقرار رہ جاتے ہیں۔ طوفان آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، کبھی کبھی تناور شجر گر جاتے ہیں، لیکن ننھے چھوٹے چھوٹے سے پودے زمین پر محفوظ رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو کمزور ہو اسے گر جانا چاہیے، جو کچا مکان ہو اسے گر جانا چاہیے، زلزلہ انسان کی جانب سے نہیں ہے۔
طوفان انسان کی جانب سے نہیں ہے، لیکن خدا انسانوں کو پیغام دیتا ہے، کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہاری قوت محدود ہے، کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے پاس لشکر کی بہتات نہیں ہے، کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے پاس مادی وسائل محدود ہے۔ یاد رکھنا کہ جو اللہ زلزلے کی روشنی میں کچے مکان کو حفاظت سے رکھ سکتا ہے، طوفان میں چھوٹے سے پودے کو برقرار رکھ سکتا ہے، اگر تمہاری قوت محدود ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو خدا کثرت سے رکھنے والے لشکر کو غرق کر سکتا ہے، مٹھی بھر افراد کو استحکام دے سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن یقین ہونا چاہیے خدا کی قوت کے اوپر، اور آج الحمدللہ اس دنیا میں، دنیا کے ہر گوشے میں مسلمان آباد ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر قوم کسی اصول کے تحت چلتی ہے، کسی نظریے کے تحت چلتی ہے، اور جب بات ہم اسلام کی کرتے ہیں تو اسلام کے بھی کچھ اصول ہیں، اور دنیا میں جو انسان اپنی لائف، اپنی زندگی کے اندر کچھ اصول مرتب نہیں کرتا، اس کی زندگی دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی مثبت نتیجہ حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ زندگی کے معاملات میں انسان کچھ اصول رکھتا ہے، تو خدائے لم یزل نے بھی، پروردگار دو عالم نے انبیاء بھیجے، نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد قیادت کا سلسلہ امامت کے ذریعے سے جاری رہا، اور آج بات اصول کی کرتے ہیں تو اسلام میں بھی کچھ اصول رکھے گئے جنہیں اصول دین کہتے ہیں۔ توجہ رکھے گا، جنہیں اصول دین کہتے ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں قیامت۔ لیکن یہ تو ہے مسلک تشیع کے اندر، یہ تو وہ ہے کہ جن کا عقیدہ امامت پہ یقین ہے، ان کے ہاں یہ 5 اصول ہیں، لیکن جن کی نگاہ بعد نبوت عقیدہ امامت پہ نہیں ہے، انہوں نے 5 اصول میں سے 2 مائنس کیے اور اپنے اصول کو 3 رکن پر رکھا، 3 نقطوں پر ان کا اصول ہے، اول توحید، دوسرے نبوت اور تیسری قیامت۔ یہ 3 اصول ان کے پاس موجود، لیکن عدل کو مائنس کیا گیا، امامت کو مائنس کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جن کے اصول ہی میں عدل نہ ہو تو پھر ان سے کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دنیا کی پہلی انسان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی نہج پر ہو، اگر وہ عدل پر نہ ہو تو نتیجہ سوائے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اصول میں سے عدل اور امامت کو مائنس کیوں کیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ توحید اپنی جگہ موجود ہے، نبوت اپنی جگہ موجود ہے، اور قیامت کا تو سارا جہاں انتظار کر رہا ہے، لیکن آج دنیا پھر ترس رہی ہے عدل کے لیے، دنیا ترس رہی ہے عدل کے لیے۔ کاش اگر اصول میں عقیدہ امامت رکھا ہوتا تو دنیا کی سمجھ میں عدل بھی آتا اور عدالت بھی آتی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن پہلی منزل ہے توحید، اور بہت بلند و بالا نعرے لگانے والے موجود ہیں کہ ہم تو توحید پرست ہیں اور ہم تو شرک کی منزلوں کے قریب ہی نہیں گزرتے، شرک سے ہمارا کیا واسطہ۔ اور اگر کسی مسلک کے اندر کوئی طریقہ کار ہے عقیدت کی روشنی کے اندر، اور بہت گفتگو کو آسان کروں، اگر یہ عزاداری ہے، مجلس و ماتم ہے، ہر مشکل کے اندر اپنے وارثوں کو پکارنا ہے، تو زمانے کی نگاہوں میں خصوصاً وہ افراد کہ جو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو توحید پرست بھی کہتے ہیں، لیکن فوراً وہ آیت کو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہی کو پکارنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور توکلت علی اللہ کی منزل پر آ جاؤ تو پھر کسی مخلوق خدا سے مدد مانگنا ہی خارج اسلام ہے۔ عزیزان گرامی کا مسئلہ ہے توحید کا۔ توحید کی تعریف یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس میں کسی قسم کا جس نے شرک کیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ توحید پرست کا نعرہ لگانے والے جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ توحید پرست اگر ہو تو کس بنیاد پر ہو؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ عرفان خدا کس طریقے سے حاصل ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عقل کی بدولت حاصل ہوا ہے تو پھر میں خدائے لم یزل سے سوال کروں گا کہ مالک اگر عقل کی بدولت عرفان
خدا مل جاتا ہے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عقلوں کا خالق ہے، تو نے عقل انسان کو عطا کی ہے، تو پروردگار پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ عقل انسان کے پاس ہے۔ عقل نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو وہیں اپنا سر جھکا دیا، عقل نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو وہیں سر جھکا دیا، عقل نے ستاروں کو دیکھا تو وہیں سر جھکا دیا، عقل نے درخت کو دیکھا تو وہیں سر جھکا دیا، عقل نے پرندوں کو دیکھا، عقل نے جانوروں کو دیکھا تو وہیں سر جھکا دیا۔ لیکن انبیاء آتے رہے، انبیاء بتاتے رہے کہ دیکھو جہاں خدا نے ہمیں بڑی فضیلت عطا کی ہے، جو فضائل ہمیں عطا کیے ہیں وہ فضائل تمہارے پاس نہیں ہے۔ علم ہم لے کر آئے، مدرسوں سے علم ہم نے نہیں سیکھا، معجزات ہم لے کر آئے۔ تم شعبدہ تو رکھ سکتے ہو، تم جادو تو رکھ سکتے ہو، لیکن معجزہ تمہاری دسترس میں نہیں ہے۔ معجزات کے ذریعے سے بتایا یہ پاور ہمارے پاس ہے، علم کے ذریعے سے بتایا یہ قوت ہمارے پاس ہے، اپنی شجاعت کے ذریعے سے بتایا یہ پاور ہمارے پاس ہے۔ اور اتنی قوت ہونے کے بعد جہاں ہم سر جھکائے سمجھ لینا وہی خدا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ، اور میں ایک جملہ کہتا جاؤں کہ اگر خدائے لم یزل اپنے عرفان اور توحید پرستی کے مسئلے کو انسانوں کی عقل پہ چھوڑ دیتا تو آج انسانوں کا عالم یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ ہے، انسان کی اپنی فکر ہے، نہ جانے کیسے کیسے صنم تراش لیتا، اور جو خدا کے منصوص نمائندوں سے وابستہ نہیں انہوں نے اپنے ذہن پہ خداؤں کو تراشا اور نہ جانے کیسے کیسے خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ خدا وہ ہے جسے میرا نبی خدا کہہ دے، خدا وہ ہے جسے میرا نبی خدا کہہ دے، وہ جس کو ذہن تراشے خدا نہیں ہوتا۔ اب میں ایسے اسلام کی کیا بات کروں کہ 1400 سال سے لے کے اب تک ایک ایسا انسان جسے تاریخ اسلام محسن انسانیت تو لکھے، اور قرآن جس کی سیرت کو قیامت تک کے لیے ایک سمبل کے طور پہ رکھ دے، زمانہ بدلے گا۔ دیکھیے آج 1400 سال سے، اور میں دور کیوں جاؤں 1400 سال، آج کے دور کی بات، اگر آج کے بچے موجود ہو اور باپ اگر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بچے پلٹ کے کہتے ہیں بابا رہنے دیجئے، وہ آپ کا زمانہ تھا، یہ ہمارا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں جب پیغمبر آئے، پیغمبر کا طریقہ معاش کیا تھا؟ آج دور بدل گیا۔ پیغمبر کا طریقہ زیست کیا تھا؟ دور بدل گیا۔ پیغمبر کا لباس کیا تھا؟ دور بدل گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں تجارت کا انداز کیا تھا؟ دور بدل گیا۔ تو 1400 سال کے بعد بھی خدا یہ کہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگی کے لیے رسول کی سیرت بہترین نمونہ۔ اب میں کیا کروں؟ توجہ رکھے گا، اب میں کیا کروں؟ جہاں مزاج یہ ہو، جہاں مزاج یہ ہو، پھر دوبارہ شعر پڑھوں گا، جہاں مزاج یہ ہو، کسی نے کہا خدا وہ ہے جسے میرا نبی خدا کہہ دے، وہ جس کو ذہن تراشے خدا نہیں ہوتا۔ خود اپنے قد سے محمد کو ناپنے والوں تمہارے سامنے کیا آئینہ نہیں ہوتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ 1400 سال کے بعد بھی جہاں معیار یہ ہو کہ پیغمبر فقط کھاتا تھا پیتا تھا، ہماری طرح رہنے والا انسان 1400 سال کے بعد جو ذات پیغمبر کو نہ سمجھ سکے، خدا نے تو اپنا عرفان کروایا پیغمبر کے ذریعے سے، لیکن جو پیغمبر کو نہ سمجھ پائے تو وہ توحید پرست ہونے کا نعرہ کیسے لگائیں گے؟ اب خدا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ خدا نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بہت ہیں اللہ کی ضربیں لگانے والے جنہیں اللہ سے محبت کا بڑا دعویٰ ہے۔ اے رسول، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، انہیں روک، انہیں کہہ دے کہ اللہ سے محبت کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، فاتبعونی، یہ تیرا اتباع کرے،
اور تیرا اتباع کریں گے تو خدا خود بخود ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ پورا اسلام کہاں پر ہے؟ پورا اسلام موجود ہے اتباع رسالت کے اندر۔ اب میں کیا کروں؟ توجہ رکھے گا، میں ان مسلمانوں کو کیا کہوں؟ پاکستان کے اندر ایک علاقہ ہے، پنجاب کے اندر ملتان، اور ملتان میں ایک علاقہ ہے قریبی شجاع آباد۔ میں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو ایک دن پہلے سپاہی صاحبہ کی جانب سے ایک کانفرنس ہوئی، اور کانفرنس کا نام تھا علی معاویہ بھائی بھائی کانفرنس۔ اور علی معاویہ بھائی بھائی کانفرنس یہ بڑا زہر ہے آج کل پاکستان کے اندر۔ عجیب مزاج ہے، عجیب مزاج۔ نفرت کرنے پہ آئے تو علی کے باپ سے نفرت کرنے پر آتے ہیں، اور جب برادری کرنے پہ آئے تو معاویہ کو علی کا بھائی بنانے لگتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب میں گیا مجھے کہا مولانا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ دیکھیے ہمارا گاؤں ہے شجاع آباد، ہم تو یہاں قدیمی طور پہ ہم تو وہ ہیں جو شیعہ نہیں تھے لیکن شیعہ ہو گئے، خدا کا کرم ہوا شیعہ ہو گئے۔ برادری میں ہمارے سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے۔ کہ کل ایک مولوی آئے تھے، مولوی نے کہا کہ جنہوں نے شیعوں سے نکاح کیا ہے وہ اپنے نکاح کو توڑ دیں، ان کا نکاح حرام ہے۔ توجہ رکھے گا، اور یہ باتیں بہت قدیمی ہو چکی ہیں، دلیلیں بھی دی جا چکی، جواب بھی دیے جا چکے، لیکن پھر یہ معاملات ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے خاندان کے اندر، برادری میں کہا کو فتویٰ دیا، اور جن کا تعلق اس مسلک سے تھا لیکن لڑکا یا لڑکی گھر کے اندر موجود تھی، برادری ہے، شیخوں کی برادری ہے شجاع آباد کے اندر، کہا وہاں یہ مسئلہ ہو گیا، اب گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کہ مولانا نے کہا تھا کہ نکاح ٹوٹ گیا، شیعوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ ہے اسلام؟ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ شیعوں سے نکاح بھی جائز نہیں۔ کہ مولانا اس چکر میں ان کے جملوں سے خاندان میں جھگڑے شروع ہو گئے، خاندان میں فسادات شروع ہو گئے۔ کبھی ایک ہی دن گزرا ہے اور پلاننگ سے جلسہ ہوتا ہے، ایک دن پہلے ہر سال جلسہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اس سال انہوں نے یہ سرہ چھوڑ دیا کہ بس شیعوں کے ساتھ نکاح حرام، نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کہ اس پر کچھ کہیے گا۔ میں تقریر کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو بعد پیغمبر کسی اور کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتا، بلا فصل حیدر کرار کی قیادت کو تسلیم کرتا ہے۔ جو بعد پیغمبر ہدایت کے لیے علی کی قیادت کو تسلیم کرے اسے شیعہ کہتے ہیں، اور اپنے عقیدت کا اظہار جو نعرہ حیدر کے ذریعے سے کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ میرا نظریہ وہ ہے جو غدیر والا نظریہ تبدیل کرنے والا نہیں۔ چلیے اگر شیعوں سے نکاح حرام ہو گیا، اور شیعہ کہتے اس کو ہے جو حیدر کرار کا چاہنے والا، حیدر کرار کو ماننے والا، جو اپنے عقیدے کا اظہار کرے، نعرہ حیدری لگائے۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر شیعہ کا نکاح حرام ہو گیا، شیعہ سے نکاح جائز نہیں ہے، تو مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ خود پیغمبر کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ پیغمبر کا نکاح جب پڑھایا تو ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھاتے ہوئے جو الفاظ دہرائے الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، یہ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا۔ اب حیدر کرار کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا تو ہے۔ اگر بیٹے کی محبت میں کوئی قوم اگر نعرہ لگائے، عقیدے کا اظہار کرے، اگر اس سے نکاح کرنا ناجائز ہے تو پھر یہ بتاؤ حیدر کرار کے باپ نے پیغمبر کا نکاح پڑھایا تو پیغمبر کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ سلامت۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ خدا بندے قدوس کہ جن کو بھروسہ ہوتا ہے کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، خدا انہیں استقامت دیا کرتا ہے۔ دنیا بھر میں معاملات چلتے ہیں، دنیا بھر میں لوگوں کے پاس جو قوت ہے آج کے دور میں، کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے؟ کسی لیڈر کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور مجموع کی کثرت اور قلت کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامیابی کی سند دی جاتی ہے۔ لیکن 1400 سال سے صرف مجلس عزا ہے جو کثرت اور قلت کے فارمولے میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج دنیا نہ جانے کس نہج پہ پہنچ گئی، ترقی کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے
لیکن دنیا نے نظریے دیے، بظاہر چاند پہ بھی پہنچ گئے، لیکن دنیا کے نظریات نے انسانوں کے اذہان کو سلا دیا۔ لیکن آج یہ مجلس اعضا ہے جو اگر انسانوں کو بیداری کا پیغام دے رہی ہے تو فقط مجلس اعضا۔ یہ مجلس اعضا کا کمال ہے، 1400 سال سے لے کے اب تک مجلس نہ خود سوئی ہے نہ زمانے کو سونے دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں اصول ہو، لیکن زمانے نے اسلام کی تعریف اس انداز میں کی، اسلام کو سمجھنے کے لیے جو معاملات مرتب رکھے وہ تاریخ اسلام میں آج تک ایک المیہ اور تاریخ اسلام میں آج تک ایک بھیانک منظر ہے کہ پیغمبر کے بعد اسلام کس راستے سے لیا جائے۔ خلافت راشدہ خود ایک اہم موضوع ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام نے پیغمبر کے وصال کے بعد روٹ تبدیل کیے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اپنی نگاہ کو وہاں کیا کہ جس دروازے پہ آ کے پیغمبر بھی سلام کیا کرتے تھے، جس دروازے پر فرشتے آیا کرتے تھے، اور امت کے بعض افراد نے ان دروازوں کا رخ کیا جن کے ایمان کا نہ ماضی میں پتا تھا نہ آج پتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا کسی راستے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مذہب کی تعریف یہی ہے، مذہب کو راستہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی کر کہنے کا مقصد یہ ہے کیا کسی راستے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہے تو پھر بات پھر آگے بڑھے گی۔ اب میں سوال یہ کروں گا کہ عالم اسلام میں 73 فرقے تو ہو گئے، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کیا نا اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ اب عالم اسلام میں جو 73 فرقے ہوئے، یا یوں کہوں کہ یا سوال میرا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد کیا اختلافات نہیں ہوئے؟ اگر اختلافات نہیں تھے تو بتاؤ ابو ذر غفاری روضہ کے میدان میں کیا کر رہے تھے؟ اگر اختلافات نہیں تھے تو بتاؤ فاطمہ زہرا کے دروازے پر بھڑکتے ہوئے شعلے کیوں نظر آئے؟ اگر اختلافات نہیں تھے تو یہ بتاؤ علی کی گردن میں رسن کیوں نظر آئی؟ اگر اختلافات نہیں تھے تو مجھے یہ بتاؤ سوئم خلیفہ کا قتل کیوں ہوا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بظاہر کوئی کافر نہیں آیا تھا، بظاہر کوئی یہودی نہیں آیا تھا، سارے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہ پرابلم تھے۔ تو تسلیم کرو نا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد ہی یہ آج اختلافات پیدا نہیں ہوئے۔ ادھر پیغمبر نے حجاب کیا تھا اور زمانے کے اندر اختلافات کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب اختلاف کا خاتمہ ہو تو کیسے ہو؟ اگر اسلام کو سمجھنے کے لیے صحیح روٹ سمجھ میں آ گیا تو یقیناً بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ اسلام لے تو کس سے لے؟ آج یہ کہا گیا، نعرے لگائے جاتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا، صحابہ کا نظام نافذ ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا۔ مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے مجھے صرف یہ بتا دو کہ بہترین راستہ یہ ہے، ایسا راستہ اگر قرآن یہ کہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو راستہ بھی مجھے ایسا چاہیے کہ جس میں کوئی شکوک و شبہات موجود نہ ہو۔ جیسا قرآن بے عیب نظر آئے ایسا ہی وہ راستہ بے عیب نظر آئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اختلافات آج بڑے ہیں، پیغمبر کے بعد خلافت راشدہ میں یہ اختلافات نہیں تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آج اختلافات پیدا ہوئے تو کس بنیاد پہ اختلافات پیدا ہوئے؟ لیکن دلیلیں میں نے سامنے رکھ دی کہ اختلافات تھے تو قتل و غارت ہوا، اختلافات تھے تو علی کی شہادت ہوئی۔ سن 11 ہجری میں پیغمبر گئے اور 40 ہجری میں علی کی شہادت، 50 ہجری میں حسن مجتبیٰ کی شہادت، سن 61 ہجری میں حسین شہید کربلا کی شہادت، 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک 50 سال بنتے ہیں۔ اگر تاریخ اسلام فقط 50 ایئرز پر ریسرچ کر لے تو یقین جانیے گا بہت سے راستے خود بخود دفن ہو جائیں گے۔ فقط ایک راستہ نظر آئے گا، اور وہ راستہ کون سا نظر آئے گا؟ وہ راستہ وہ نظر آئے گا کہ جس کا سلسلہ پیغمبر سے ملتا ہو۔ صلوات بھیجیے تو میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، ظاہری وصال ہوا،
پیغمبر اس دنیا سے بظاہر رخصت ہونے لگے، لیکن جبکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ بظاہر یہ ایک حجاب تھا، لیکن جیسے پیغمبر پہلے تھے ایسے ہی پیغمبر آج زمانے میں موجود ہیں، اور اگر زمانے میں موجود نہ ہوتے تو تمام مسلمان اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی اپنے میناروں سے نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر آج بھی زمانے کے اندر موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیے فرض کیا کہ اگر پیغمبر کے بعد یہ اختلافات پیدا ہوئے تو معاذ اللہ خاکم بدہن، کیا صحیح راستہ پیغمبر نے نہیں دکھایا معاذ اللہ، کہ جو پیغمبر کے جاتے ہی یہ اختلافات شروع ہو گئے؟ اگر یہ ذرا سا وہم و گما بھی پیدا ہو جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لیکن پیغمبر نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور جب پیغمبر نے کہہ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ فرقوں نے تو ہونا ہے۔ لیکن آخر مسئلہ کیا، پھر اختلاف کہاں سے ہوا؟ ایک قرآن، لیکن اختلاف موجود۔ کیا پیغمبر نے صحیح میسج نہیں دیا؟ معاذ اللہ خاکم بدہن۔ تو ہر انسان کہے گا کہ شک نہ کرنا، پیغمبر کی بنیاد عصمت پر ہے، پیغمبر معصوم۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میسج پیغمبر نے دیا پیغمبر تک صحیح نہ پہنچ پایا ہو؟ کہ خبردار ایسا بھی مت کہنا، اس لیے کہ میسج دینے والا بھی معصوم جبرائیل تھا، اس کے معنی یہ ہو گئے پیغمبر نے دیا صحیح، جبرائیل نے پہنچایا صحیح، کیونکہ بنیاد عصمت پہ تھی۔ تو اب پیغمبر کے بعد جن کے پاس وہ سلسلہ ہے کہ جہاں عصمت نظر آئے وہی راستہ صحیح ہوگا اسلام کو سمجھنے کا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہی راستہ صحیح ہوگا اسلام کو سمجھنے کا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، دیکھیے آج دنیا یہ سوال تو کرتی ہے، بہت سے میرے نوجوان موجود ہیں، یہ سوالات ان کے سامنے آتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی گردن میں رسن بھی ڈال دی جائے اور علی ذوالفقار کو نہ نکالے، علی کے گھر پہ آگ لگا دی جائے، اور علی جب آپ اتنے قصیدے پڑھتے ہیں کہ خیبر و خندق و احد میں علی نے یہ مار کے سر انجام دیے، تو اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنا حق بڑھ کے چھین لو، تو علی پھر کیوں نہیں اٹھے؟ علی نے کیوں نہیں دفاع کیا؟ گھر میں آگ لگ گئی، گردن میں رسن ڈالی گئی، نہیں۔ میں نے کل کہا تھا کہ یہ وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، یہ لڑتے ہیں تو فقط نظریہ خدا کی حفاظت کے لیے، یہ لڑے ہیں تو اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے کہ ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ لڑے ہیں خدا کی نظریے کی حفاظت کے لیے۔ یہ تو کہا گیا، خدا نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آج دنیا کی سمجھ میں شب بیداریاں نہیں آتی، توجہ رکھے گا، آج دنیا کی سمجھ میں گریہ و زاری نہیں آتا، لیکن قرآن نے کہا ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو شب قدر میں۔ پھر مورخ لکھتے ہیں کہ 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، پھر کہا کہ شب قدر میں نازل ہوا، توجہ رکھے گا۔ لیکن یہ طے شدہ کہ شب قدر میں نازل ہوا، یہ علیحدہ مسئلہ کہ زمین پر 23 برس میں نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ پر ایک شب میں نازل ہوا۔ خدا نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو شب بیداریاں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، ان کی نگاہ شب عاشور پر ہے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر شب قدر نزول قرآن کی رات ہے تو شب عاشور حفاظت قرآن کی رات ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان نے کہا کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ گھر جلا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ گردن میں رسی ڈالی گئی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں اگر تلوار اٹھا لیتے، جو علی 2 انگلیوں سے خیبر کو فتح کر لے، جو علی مارکہ خندق کو سر کر لے، جو علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے احد میں لڑتا رہا، علی کیا معاذ اللہ خاکم بدہن، علی کے بازو میں کیا وہ قوت نہیں رہی؟ علی تو علی ہے، علی کے بازو میں قوت، اور پھر وقت آیا تو صفین میں جوہر بھی دکھائے۔ لیکن یہاں خاموش کیوں رہے؟ یہاں خاموش رہنے کا ایک راز تھا، اس لیے کہ آج کا زمانہ تو یہ کہے گا خلافت راشدہ کا نظام۔ علی نے کہا دیکھو میری گردن میں ڈالی رسن،
میرے گھر کو لگایا، میرے گھر کو لگائی آگ، میں خاموش رہا، خاموش رہ کر علی نے فیصلہ کر دیا، ایک طرف علی کا کردار اور ایک طرف صاحبان حکومت کا کردار، اب یہ نہ کہنا کہ چاروں کے چاروں برابر تھے، اس لیے قاتل اور مقتول کبھی ایک صف میں نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور ایک بات تو طے ہے کہ اگر یہ کہا جائے جناب زہرا دربار میں گئی تھی، میں خطبہ نہیں پڑھ رہا بی بی کا، مجھے گفتگو کو آج تمام کرنا ہے، جناب زہرا گئی، جناب زہرا دربار میں گئی، خطبہ پڑھا، طویل خطبہ، وہ فاطمہ کہ جس کے دروازے پہ فرشتے روٹیاں مانگنے کے لیے آئے، وہ فاطمہ کہ جس کے گھر کی کنیز فضہ سونے بنانے کی ماہر ہو، وہ فاطمہ کہ جس کے لیے آسمان سے کھانے آتے رہے، وہ فاطمہ ایک زمین کا ٹکڑا مانگنے کے لیے جائے، لیکن نہیں، زمین کا ٹکڑا مانگنے نہیں، جو فیصلہ زمانہ کر نہیں پا رہا وہ فاطمہ نے کیا۔ اور میں کیا کہوں کہ تاریخ اسلام کے اندر عجیب مقامات، فاطمہ نے خطبہ دیا دربار میں، عورت پر تلوار اٹھانا، جہاد کرنا، میدان میں جانا، کوئی حکم خدا نہیں، اب تلوار تو اٹھا نہیں سکتی تھی، شوہر اپنا کردار دکھائے، اب فاطمہ کرے تو کیا کرے، یہ ہے اہل بیت۔ اب فاطمہ نے خطبے کو ذوالفقار بنایا اور شہنشاہیت کے پرچے اڑا دیے۔ یہی وقت وہ تھا جب شام کا وہ منظر آیا۔ اب دیکھیے عجیب مرحلہ، علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ دربار میں، سید سجاد کے ہوتے ہوئے زینب دربار میں، یہ آخر مرحلہ کیا تھا؟ جناب زینب نے کامیابی کا راز بتایا کہ دیکھو میرے بابا کی گردن میں رسن ڈالی، آواز کو دبانا چاہا، لیکن اتنا وقت گزر گیا، وہ 40 ہجری، یہ 61 ہجری، لیکن جب دربار کے اندر جناب زینب نے خطبہ دیا تو آوازیں آنے لگی، کیا آج دربار میں علی آ گئے؟ کیا آج دربار میں علی آ گئے؟ جناب زینب نے لہجہ علی میں خطبہ دے کے بتایا، یاد رکھو جس آواز کو تم نے دبانا چاہا تھا، دبانے والے تو دب گئے، علی کا لہجہ نہیں دبا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے حفاظت اسلام، یہ ہے حفاظت اسلام۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک جملہ کہتا جاؤں، دیکھیے دنیا بھر میں مقدمات ہوتے ہیں، اور میں نے یاد کیجئے کہ سال گزشتہ ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ ہر عزادار وکیل ہے مقدمہ فاطمہ زہرا کا۔ دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، وکیل مقدمے لڑتے ہیں، اور ابھی ہمارے ہی ملک میں بہت سے مقدمات ہوتے ہیں، آج بھی وکلا مقدمے کرتے ہیں، اور اگر عدالت میں فیصلے نہ ہو رہے ہو تو پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ دنیا میں مقدمات کے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمہ فاطمہ ابھی تک اوپن ہے۔ جناب زہرا کا مقدمہ تاریخ اسلام میں موجود، ہر عزادار وکیل ہے مقدمہ فاطمہ زہرا کا۔ اب یہ عزادار کا عقیدہ ہے، 1400 سال سے لے کے اب تک جانتا ہے کہ عزاداری ہی تحفظ اسلام کی ضمانت ہے، عزاداری کے ذریعے سے حفاظت اسلام ہے۔ عزادار کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری باتیں منظور، لیکن زہرا کے قاتلوں سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور میں بہت جلدی سفر کر رہا ہوں، اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ آج جو وکیل ہے عزادار، وہ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، قتل ہوتے رہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، شہادتیں ہوتی رہیں یہ مسئلہ نہیں۔ لائیو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر پھر 12-13 گھنٹے تک ایک شہید کے حوالے سے، جنازے کے حوالے سے آج بھی مظاہرہ ہوا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا ہمیں مارتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجلس کرتا ہے۔ اور یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، حجاج بن یوسف کے دور سے اٹھا کے دیکھیں، یاد کیجئے حجاج بن یوسف کا وہ دور کہ جب آرڈر دیا گیا کربلا کے بعد لوگوں نے مدینے میں مجلسیں کرنا شروع کی، آرڈر دیا آج کے بعد مجلس نہ کرنا۔
یا عزاداروں کو یقین ہے ہمیں کبھی اپنے بازوؤں پہ بھروسہ نہیں رہا، جو عزاداری کے وارث ہیں ہمیں ہمیشہ ان پہ بھروسہ رہا، ہمیں ان پہ ہمیشہ بھروسہ رہا کہ آج کے بعد عزاداری نہیں ہوگی۔ قانون بنا جو عزاداری کرے مال لوٹ لو، سامان لوٹ لو، قتل کر دو۔ لیکن اسی بستی میں ایک مومن تھا جس کے گھر عزاداری ہوتی تھی، بلایا گیا، سنا ہے تیرے گھر مجلس ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں ہوتی ہے۔ کہا آج کے بات نہیں ہوگی۔ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، مجلس تو ہوگی۔ کہ اچھا سارا سامان لوٹ لیں گے؟ کہ لوٹ لے لیکن مجلس تو ہوگی۔ کہ تیرے گھر پہ قبضہ ہوگا؟ کہ کر لے لیکن مجلس تو ہوگی۔ جتنا امتحان لیتا رہا اس کے جذبات اور مراج پر پہنچتے رہے۔ اس کے بعد نازک رگ پہ ہاتھ رکھا کہ سنا ہے تیرے 2 بچے بھی ہیں؟ یہ سننا تھا، خاموش۔ واپس آ گیا، کیونکہ ہمارے ہاں خواتین عزاداری میں مردوں سے زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، زیادہ متحرک ہوتی ہیں۔ مومنہ منتظر ہے کہ میرا شوہر آنے والا ہے، جیسے ہی شوہر آیا گردن جھکی ہوئی ہے۔ کیا کہا حجاج نے؟ حجاج بن یوسف نے کیا کہا؟ کہ وہ کہتا ہے مجلس نہیں ہوگی۔ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہوگی۔ مومنہ کے چہرے پہ اطمینان آیا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ کہ مال لوٹ لیں گے۔ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجلس ہوگی۔ عورت کو سکون ہے۔ پھر کیا کہا؟ کہ گھر پہ قبضہ۔ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ مجلس ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ مومن خاموش۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تیرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہیں۔ یہ سن کے عورت گھبرائی۔ تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کیا کہنا تھا، بچوں پہ فقط میرا ہی حق تو نہیں، تیرا بھی تو حق ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ مومنہ کھڑی ہو گئی کہ جا کے حجاج بن یوسف سے کہہ دے کہ میرے دونوں بچے زینب کے اون محمد سے زیادہ افضل نہیں ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میرے دونوں بچے زینب کے اون محمد سے زیادہ افضل نہیں۔ یہ پیغام پہنچ گیا۔ وقت آیا، محرم کی چاند رات دونوں مل کے رونے لگے کہ آج ہے محرم، فرش عزا بچ گئی۔ کیا زمانہ تھا کہ عزادار آتے تھے، پڑھنے والے آتے تھے، اب کون پڑھے گا، کون ذکر کرے گا، کون روئے گا؟ مومنہ کہنے لگی مت گھبرا، کبھی تو ذکر کرنا میں رو لوں گی، کبھی میں ذکر کر لوں گی تو گریہ کر لینا۔ یہ تھا عقیدہ۔ دونوں فرش عزا بچھا دی، بیٹھ گئے۔ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا کہ 2 برقع پوش بیبیاں نظر آئی ہیں، 2 برقع پوش بیبیاں نظر آئی ہیں۔ دروازہ کھولا کہ سنا ہے تیرے گھر پہ عزاداری ہوتی ہے، تیرے گھر پہ حسین کی مجلس ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ آپ کون؟ کہ ہم بھی حسین کی رونے والیاں ہیں۔ عزادار و شوہر کو جا کے پیغام دیا کہ ارے ہمارے گھر پہ حسین کے عزادار آ گئے۔ فرش عزا بچھائی۔ محرم کی پہلی تاریخ 7، عاشور گزر گئی، شام غریبہ آئی، گریہ ازاری ہوا۔ ایک مرتبہ مومنہ کہنے لگی جب ہمارے گھر میں کوئی عزادار آتا تھا ارے ہم تبرک دیا کرتے تھے، لیکن ایسے رونے والے تو کبھی نہیں آئے۔ دیکھو جب حسین کا تذکرہ ہوتا تھا وہ معظمہ بی بی بھی روتی تھی، وہ جوان بی بی بھی روتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا ارے دن سوغات دے تو کیا دے، تبرک دے تو کیا دے۔ ایک مرتبہ مومنہ آگے بڑی، ایک لباس لے کر آئی، تھوڑے سے جو پڑے تھے وہ لے کر آئی، آ کے کہتی ہے بی بی معاف کرنا، تم ہمارے حسین کی رونے والی ہو، کیا کرے ظالم نے بڑا ظلم کیا، اگر کچھ اور ہوتا تو ہم عطا کر دیتے، بس اپنے مولا کا صدقہ تمہارے سپرد کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ جوان بی بی نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا بھیا دیکھا زینب اتنی غریب ہو گئی کہ آج تیرا صدقہ عزاداروں مجلسوں کی حفاظت اس انداز میں ہوئی ہے، مجلسوں کی حفاظت اس انداز میں ہوئی، وارث موجود ہیں، اسلام کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، لہذا بھروسہ صرف خدا کے اوپر، بھروسہ صرف اہل بیت کے اوپر۔ لیکن یہ مسئلہ گزر جائے گا۔ آج آپ نے دیکھا کہ 12-13 گھنٹے تک مسلسل مظاہرہ ہوا، اور ایک جملہ کہتے جاؤں، قرآن نے پکارا ہے سورہ نحل نے یارثون نعمت اللہ ثم ینکرونھا واکثرھم الکافرون۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے، اور جاننے کے بعد نعمت کا انکار کرتے ہیں تو اپنا شمار ناشکروں میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب نعمت کوئی آسانی سے مل جائے
تو ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہوا کرتی ہے. لیکن یاد کیجئے, سلام کیا کیجئے ان لوگوں کو جو 35-40 برس یہاں پر آئے تھے, اپنی نوجوانوں کے مستقبل کا, اپنی جنریشن کے مستقبل کا فکر تھی انہوں نے سینٹر قائم کیے. آج یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ سینٹر کیوں, یہ عزاداری کیوں, یہ امام بارگاہ کیوں؟ بس ایک جملہ سنیے گا, کربلا سے حسین کا اٹھنے والا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا فضا میں گم نہیں ہوا, فضا میں آج بھی گونج رہا ہے. ہر عزادار جب عزا خانے میں آتا ہے تو وہ اعادہ کرتا ہے, حسین تیرے استغاثے کو میں آج بھی سن رہا ہوں. اب جب حسین کا استغاثہ سن رہا ہے تو عمل کی میدان میں آنا ہے. عمل کے میدان میں کس طریقے سے آئے گا؟ لازم نہیں کہ ہمیشہ تلوار لے کر میدان میں آیا جائے, لازم نہیں کہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہو, لازم نہیں کہ ہمیشہ جنگ ہو. یہ تو سلسلہ ہے, قیامت تک جاری و ساری رہے گا, توجہ رکھے گا. لیکن اب عزادار کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاد کیجئے, میں نے گزشتہ 4 مجلسوں میں ایک مجلس میں بیان کیا تھا, اور ایک جملہ کہتا جاؤں. جب یہاں پر آئے ہیں تو کبھی کبھی پراؤڈ ہوتا ہے نا کہ بلو پاسپورٹ ہمارے پاس ہے, امیگریشن گرین کارڈ ہولڈر, تو غرور آتا ہے ہندوستان پاکستان میں جانے کے بعد کہ دیکھو ہمارے پاس گرین کارڈ بھی ہے, بلو پاسپورٹ بھی ہے. پراؤڈ ہوتا ہے کہ امریکہ سے آئے ہیں, خاندان میں بڑا فخر ہوتا ہے, خود بھی کبھی کبھی انسان متکبر ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے میں پاکستان جاؤں, علماء کے درمیان میں بیٹھوں, کیونکہ یہ فکر علماء میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو امریکہ سے آئے ہیں, تھوڑا سا سینہ چوڑا ہو جائے. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر اس انداز سے سوچیں گے تو شاید متکبر ہو جائے, لیکن اگر دوسرے انداز سے سوچے, بلو پاسپورٹ اپنی جگہ, لیکن اگر یہ سوچے کہ زہرا نے ہمارا انتخاب فرش عزا کے لیے کیا ہے, یہاں بھیجا اس لیے, تو یہ سوچنے کی وجہ سے انداز بدل جائے گا, فکر بدل جائے. توجہ, اب کرے تو کرے کیا؟ وہ عزادار ہی کیا ہوا جو علم کی دنیا میں پیچھے رہ جائے. اگر حسین کی آواز آ رہی ہے حل من ناصر ینصرنا, تو اپنے میدان کا محاسبہ کریں, اپنے میدان کی طرف نگاہ کریں. لازم نہیں کہ تلوار. میں نے یاد کیجئے 4 جو مجلس پچھلے سال تھی, میں نے اس میں یہ جملہ کہا تھا, یہ تو اہل بیت نے بتایا, کبھی تلوار ہاتھ میں آئے تو سر قلم, لیکن اگر قلم ہاتھ میں آ جائے تو نظریوں کو قلم کر دیا جاتا ہے. اگر آج آپ کے پاس وہ میدان نہیں تو علم کا میدان تو ہے. اگر شیعہ یہ کہے الاجل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا میدان سجا لے, تو شاید دنیا میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو افراد نہ کر سکے وہ اس سرزمین پر رہ کے بذریعہ قلم یہ عزادار کر سکے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن نے پکارا, سورہ فرقان نے پکارا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آخری جملے, یوم یعض الظالم علی یدیہ. یہ سارے منظر, یہ ساری منازلیں گزر جائیں گی, لیکن آخر میں قیامت تو ہے نا. یہ سارے فیصلے تو قیامت میں ہوں گے. ایک جملہ کہتا جاؤں میں, جب قیامت ہوگی, یہ آپ کو اور میرا عقیدہ ہے نا. دیکھیے آج آپ لوگ کتنا ڈرتے ہیں کہ ریڈ لائٹ سے گاڑی آگے نہ چلی جائے, کیمرہ لگا ہے, ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے, اور ہر ملک کے اندر حکومت کے کچھ نمائندے ہوتے ہیں جو ایک چیز کو لکھتے رہتے ہیں. تو صرف دنیاوی حکومتوں کے نمائندے نہیں ہوتے, خدا کے بھی خفیہ ایجنسیاں موجود ہیں جو ایک لمحے کو لکھ رہے ہیں, ایک لمحے کو لکھ رہے ہیں. کہاں گئے تھے, فائل پہ نوٹ ہو رہا ہے, کدھر گئے تھے, فائل پہ نوٹ ہو رہا ہے. یہ بظاہر عزاداری میں آنا سہل لگتا ہے, لیکن آج سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تو مسئلہ جب پتا چلے گا کہ جب قیامت میں فائل کھلے گی کہ کتنے لمحات زندگی کے کہاں گزارے, کس مقام پہ جا کے بیٹھے تھے. اچھا حسین کی مجلس میں گئے تھے, تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے فرش عزا پر آ کر اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کیا کہ فرشتوں کو مجبور کر دیا. فرشتہ آپ کے عمل کا مجبور ہے, جو عمل کرو گے لکھو گے. آپ نے فرشتے کو مجبور کر دیا, لکھو کہ مجلس حسین میں گیا تھا, لکھو فرش عزا پہ گیا تھا. آج دنیا اسی بنیاد پہ تو قتل کرتی ہے کہ مجلس کرتا ہے, لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجلس خود کتنی بڑی معجزہ. تم نے اس لیے مارا تھا کہ مجلس کرتا تھا, وہ تو مر گیا, مجلس تو نہیں رکی, لیکن جانے کے بعد سویم کی مجلس بھی دے گیا, 40ویں کی مجلس بھی دے گیا, برسی کی مجلس بھی دے گیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
قرآن نے پکارا یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت میں ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا. یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے کو نہ چھوڑتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. ظالم ہے، ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا. کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے کو نہ چھوڑتا. کاش رسول کے بتائے ہوئے راستے کو نہ چھوڑتا، اور کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ لفظ فلاں، فلنگ دا بلینکس، خود بھرو. فلاں کون؟ کیا مالک تو نے بھی تقیہ کر لیا؟ تو نے بھی تقیہ کر لیا کہ نہیں یہی ہے امتحان؟ تلاش کرنا یہ کون سا انسان ہوگا جو ظالم کی صورت میں ہوگا. کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے کو تھام لیتا. کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. فلاں کے دوست نے، فلاں کی دوستی نے ظالم بنا دیا. اب یہ فلاں کون ہے تلاش کرو، یہی تو تاریخ اسلام. ارے بھائی جرت چاہیے، حوصلہ چاہیے، غلط کو غلط کہنے کا، صحیح کو صحیح کہنے کا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس آخری جملے پھر سورہ قیامت کی ابتدائی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن نے پکارا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ان یحسب الانسان واللہ نجمع عظامہ بلا قادر علی ان نسوی بنانہ. یہ قسم ہے قیامت کی کہ وہ آنے والی ہے، اور قسم ہے اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا رہا. یعنی کہ ملامت کرنے والا نفس، جہاں انسان گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد احساس ہو تو وہ ملامت ہوتی ہے. اور اتنا حسین وہ نفس ہو گیا کہ خدا اس نفس کی بھی قسم کھا رہا ہے. قسم ہے اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا رہا. یحسب الانسان واللہ نجمع عظامہ. تو انسان تعجب میں ہے کہ خدا ان مرنے والے، ان قبروں میں جانے والے، یہ مٹی کا انسان جو مٹی میں مل گیا، خدا قیامت میں انہیں یکجا کیسے کرے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کہہ دو خدا تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری انگلیوں کے نشانات کو بھی قیامت میں حفاظت سے اٹھائے گا. تمہاری انگلیوں کے نشانات کو بھی. ہم آج جان رہے ہیں کہ فنگر پرنٹ بھی کوئی علم ہوا کرتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ انگلیوں کے نشانات کو قیامت میں حفاظت سے اٹھائے گا. آج ان فنگر پرنٹ کے ذریعے سے، انگلیوں کے نشانات کے ذریعے سے دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، یا قاتل کی شناخت یا پراپرٹی کا مالک کون. دو ہی چیزیں. قاتل پکڑا جائے، کہیں قتل ہو جائے، فرار قاتل، حکومت کے خفیہ نمائندے آئے، کیمرہ لیا تصویر، کیمرہ لیا فوٹو، کیا کر رہے ہو؟ یہ خالی کپ کی تصویر کیوں؟ یہ آلہ قتل کی خالی تصویر کیوں؟ کہ شاید انگلیوں کے نشانات مل جائیں. انگلیوں کے نشانات سے قاتل تک پہنچیں گے. زمانے نے آج بتایا فنگر پرنٹ بھی کوئی علم. اب تم مٹاؤ کتابوں سے، جلا دو لائبریریاں، لیکن قاتل پکڑا جاتا ہے فنگر پرنٹ سے. زمانہ یہ کہ ابھی جانے والے جا رہے ہیں کربلا، ارمئی کرنے جا رہے ہیں کربلا، ارمئی کرنے جا رہے ہیں شام. خدا سب کی زیارت کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا رہا ہے خدا آئندہ سال ان کو لے جائے. عزیزان گرامی، لیکن زمانہ سوال کرتا ہے کہ دیوانی ہے قوم، بے وقوف ہے قوم. امریکہ میں رہ کے جمع کریں ڈالر، نہ فرانس جانے کی تمنا، نہ دنیا کا کوئی اور شہر دیکھنے کی تمنا. ایک اجڑی ہوئی بستی کربلا، جا کے قبر کو دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ شام میں نہ دمشق میں گھومیں گے، نہ دمشق میں سیر و تفریح کریں گے، سارا وقت گزاریں گے سیدہ زینب کے روضے میں، اور جالیوں کو لگائیں گے ہاتھ. بھائی نجف جا کے کیا کرو گے؟ جالیوں کو لگاؤ گے ہاتھ. کربلا جا کے کیا کرو گے؟ حسین کے روضے کو لگاؤ گے ہاتھ. آج دنیا میں یہی تو دستور ہے نا، جب پراپرٹی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو مختلف بایو ڈیٹا کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی ملک میں رائج ہے کہ فنگر پرنٹ بھی لے لیے جاتے ہیں. اس کی فلم بن جایا کرتی ہے کہ جب کوئی دوسرا خریدار آئے گا تو انگلیوں کے نشانات سے پتہ چل جائے گا کہ اصل اونر ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے شناخت ہوگی. اب فنگر پرنٹ کے دو ہی کمالات: قاتل پکڑا جائے،
پراپرٹی کا اصل وارث کون ہے اس کی شناخت ہو جائے. اب تم مٹاتے رہو کتابوں سے، جلاتے رہو لائبریریاں، لیکن جو آلہ قتل ہاتھ میں آ جائے انگلیوں کے نشانات تو آ جاتے ہیں. اگر تمہارے حکومتوں کے خفیہ نمائندے محفوظ کر لیں تو خدا کے بھی تو خفیہ نمائندے موجود ہیں نا. اب میں نہیں کہوں گا، دلیل کوئی اور نہیں دوں گا. تم آج چھپانے کی کوشش کرو، لیکن جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی آئی ہوگی تم مٹانے کی کوشش کرو. جو فاطمہ کے دروازے تک گیا ہوگا، جو لکڑی کو جو زمین پر پھینکا ہوگا، ارے تمہارے خفیہ نمائندے اگر فنگر پرنٹ لے سکتے ہیں تو خدا کے خفیہ نمائندے فنگر پرنٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ شام سے زہر آیا تھا، جودہ بنت اشد تک آیا، جس کے ہاتھ میں پہلی شیشی آئی تھی. کوئی محفوظ کرے نہ کرے، فنگر پرنٹ کو فرشتوں نے تو محفوظ کر لیا ہوگا. خنجر کسی کے ہاتھ میں آیا ہو، زہر کسی نے دیا ہو، جس کے ہاتھ سے چلا ہوگا، فنگر پرنٹ تو آ گئے ہوں گے. کوئی محفوظ کرے نہ کرے، خدا کے فرشتے تو محفوظ کر رہے ہوں گے. ایک طرف تو قاتل پکڑا جائے اور 1400 سال سے لے کے اب تک کربلا پہنچ کر، نجف پہنچ کر، سامرہ پہنچ کر، مشہد پہنچ کر، جناب زینب کے روضے پہ پہنچ کر جالیوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. ہمارا کام تو جالیوں کو ہاتھ لگانا، لیکن وہاں فنگر پرنٹ تو آ جاتے ہیں. فنگر پرنٹ آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عقیدے کا اظہار کر کے بتا دیا. پروردگار، دنیا کی کسی عمارات کو ہم نے اپنی پراپرٹی نہیں سمجھا، ہمارا سرمایہ ہے تو روضہ حسین سرمایہ، روضہ نجف سرمایہ، سیدہ زینب کا روضہ سرمایہ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور بس میں نے گفتگو کو تمام کیا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا سرمایہ وہ ہے، تو پھر دوستوں ایک جملہ کہوں گا میں، اور آخری جملے اور میں مسائب پر آ گیا. جب یہ کہا ہمارا سرمایہ، تو پھر ہمارا وجود بھی اپنا نہیں ہے، ہمارا وجود بھی حسین ابن علی کی پراپرٹی ہے. جب یہ وجود حسین ابن علی کی پراپرٹی ہے تو پھر آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا، خیانت نہ کرنا. جو ہاتھ مجلس حسین میں ماتم کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ اچھی جگہ جانے چاہیے، خراب جگہوں پہ نہیں جانے چاہیے. جو پیر فرش عزا پہ آتے ہیں وہ خرافات محفلوں کی طرف نہ جائیں. شاید کوئی لمبی تقریر کام نہ آ سکے، لیکن فقط ایک جملہ یہ سمجھ لینا کہ ایک عزادار کسی اور کی پراپرٹی نہیں ہے. عزادار سرمایہ ہے تو حسین ابن علی کا، عزادار پراپرٹی ہے تو حسین ابن علی کی. اور وہ اسلام ہی کیا ہوا کہ جہاں امانت میں خیانت کر دی جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس عزیزو، میں نے گفتگو کو تمام کیا. کیا کریں، جعفری صاحب بڑے تاخیر سے آ رہے ہیں. عزیزو، ایام عزا ہے، گریہ وزاری کے دن ہے، اشک بہانے کے دن ہے، رونے کے دن ہے. وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، ایام عزا ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک عزادار کا دل ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے مجلس حسین کے لیے، فرش عزا کے لیے. آپ مجلس سماعت کر رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں مجالس ہو رہی ہوگی. خدا سب کی عبادت کو قبول فرمائے. پس پردہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، پرسہ دینے آئی ہیں، اور خدا جانے کس بی بی کے برابر میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ بیٹھی ہو. اللہ جانے کس جوان کے برابر میں میرا چوتھا امام ہتکڑیاں سنبھال کے بیٹھا ہو، اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہو. مجلس ہے، پرسہ دینے آئے ہیں. مجھے بھی ایک مجلس یاد آ گئی. عزادارو، یزید نے رہائی کا حکم دیا. بعض روایتوں نے لکھا، بعض علماء بھی کہہ دیتے ہیں کہ یزید نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ رسول خدا تشریف فرما ہے اور کہہ رہے ہیں اے یزید تو میرے اہل بیت پر کب تک ظلم کرے گا.
پریشان ہوا اور اہل بیت کو رہائی کا پروانہ دے دیا۔ میں یہ کہوں گا یہ خلاف عقل ہے۔ جو بدبخت حقیقت سے نہ سمجھے وہ خواب سے کیا سمجھے گا؟ وہ تو شام میں پیدا ہونے والے انقلاب تھے جس کی وجہ سے یزید مجبور ہوا، رہائی کا پروانہ ملا، رہائی کا حکم ملا اور یہ پیغام دیا، سجاد تمہاری مرضی ہے، چاہو تو شام میں رہو یا چاہو مدینے چلے جاؤ۔ سید سجاد کہتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں، یہ فیصلہ تو میری پھوپھی زینب کریں گی۔ جناب زینب کے پاس سید سجاد آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں یزید کہتا ہے چاہو شام میں رہو یا چاہے مدینے چلے جاؤ۔ مدینے کا نام سننا تھا، شہزادی زینب تڑپ اٹھی اور کہا بیٹا یزید سے کہہ دے اب زینب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ ارے اب مدینے والے نہ رہے میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ بیٹا یزید سے کہہ دے میں جی بھر کے اپنے بھائی کو رونا پائی ہوں، میں مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ عزاداروں ایک گھر خالی کرایا گیا۔ بس اسی طریقے سے شام کی عورتیں آئی ہیں جناب زینب کو پرسہ دینے کے لیے، شام کے مرد آئے ہیں سید سجاد کو پرسہ دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد ارے یزید سے کہہ دے ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات بھی ہمیں دے دے اور ہمارے وارثوں کے سر بھی ہمیں پہنچا دے۔ عزاداروں راوی کہتا ہے لوٹے ہوئے تبرکات آنا شروع ہوئے۔ راوی کہتا ہے ایک تشت آیا، جیسے ہی تشت آیا بیویوں نے درمیان میں رکھا، اب جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، کسی معصومہ کے دو چھوٹے گوشوارے۔ ایک مرتبہ ام رباب آگے بڑھی، ارے ظالم اب وہ جھولے والا نہ رہا، اب وہ گوشوارے والی نہ رہی۔ عزاداروں بیبیاں علی اصغر کا ماتم کرتی رہی، بیبیاں سکینہ کو یاد کرتی رہی۔ راوی کہتا ہے ایسے میں شہداء کے سر آنے لگے، کہ جب شہداء کے سر آنے لگے تو بیبیوں میں کوہرام بپا ہو گیا، کہ ایسے میں راوی کہتا ہے ارے راستہ دو، راستہ دو، حسن کے یتیم قاسم ابن حسن کا سر آتا ہے۔ اب جیسے ہی قاسم کا سر آیا ایک مرتبہ بیبیاں آگے بڑھی ہے، واہ قاسمہ واہ حسنہ کہہ کر قاسم کا ماتم کیا ہے۔ عزاداروں راوی کہتا ہے ایسے میں دروازے پر شور ہوا، ارے راستہ دینا، راستہ دینا۔ ام لیلا کا چاند علی اکبر آتا ہے، اب جیسے ہی اکبر کا سر نظر آیا ایک مرتبہ بیبیاں آگے بڑھی ہے، واہ اکبرہ واہ اکبرہ کہہ کر ماتم کیا۔ راوی کہتا ہے جناب ام لیلا آگے بڑھی ہے اور علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ کے بس ایک جملہ کہا اکبر اکبر بیٹا ماں مدینے جا رہی ہے، بس اتنا بتا اگر تیری بہن صغرا نے پوچھا اماں میرا اکبر نہیں آیا، بتا بیٹا میں تیری بہن کو کیا جواب دوں گی۔ عزاداروں راوی کہتا ہے کہ بیویوں کی آغوش میں شہداء کے سر ہے، راوی کہتا ہے ہر بیوی ایک ایک شہید کو لے کر رو رہی ہے، لیکن دیکھا ایک کونے میں دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سر ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں۔ شام کی ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے ارے بیویوں اتنا بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی جو ان پر رونے والا کوئی نہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہوئی، کہا بیویوں ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میں زینب ہوں جو اپنے بھائی پر فدیہ کر بیٹھی۔ عزاداروں بیویاں ماتم کر رہی ہے۔ راوی کہتا ہے ایسے میں دروازے پر کوہرام ہوا، ارے راستہ دینا، قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کا سر آتا ہے۔ اب جیسے ہی عباس کا سر آیا ایک مرتبہ بیبیاں کھڑی ہو گئی، واہ عباسا واہ عباسا۔ عزادار علماء بیان کرتے ہیں کہ بیبیوں نے اپنی اپنی آغوش سے شہداء کے سر کو رکھا اور ہر بیوی دروازے کی طرف چلی ہے اور یہ کہتی چلی عباس میری چادر عباس میری چادر۔ ہر بیوی عباس کو پکارتی رہی۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب سید سجاد آگے بڑھے ہیں، جناب سید سجاد نے جناب
زینب سے سر عباس کو لیا، کہا پھوپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے دے دیجئے۔ جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا علی اکبر کا سر آیا تو نے نہیں مانگا، بیٹے قاسم کا سر آیا تو نے نہیں مانگا، اور محمد کے سر آئے نہیں مانگے۔ کہا پھوپھی اماں میرے چاچا کا سر مجھے دے دیجئے۔ اچھا بیٹا امام وقت ہونا، یہ کہہ کر جناب زینب نے سر عباس دیا۔ عزاداروں اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں، جو ایسے باپ بھی بیٹھے ہیں جن کی کم سن بچیاں ہوں گی، ایک دعا کرتا جاتا ہوں اللہ کسی بچی کو ایسا یتیم نہ کرے جیسے حسین کی سکینہ یتیم ہو گئی۔ سید سجاد نے سر عباس لیا، چلے ہیں قید خانے کی جانب، اور ایک ننھی سی قبر پہ پہنچے ہیں۔ قبر سکینہ پر سر عباس رکھ کر پکارے سکینہ چچا آ گئے، سکینہ امو آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار